بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ المولانا العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ سارے پیغمبروں نے، سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے اللہ رب العزت کا دیا ہوا پیغام بندوں تک پہنچایا، ایک ہونے کا پیغام پہنچایا، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی دعوت پہنچائی، اور یہ ایسا پیغام تھا، یہ ایسا وعظ تھا، یہ ایسی نصیحت تھی کہ جس کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دو پیغمبر نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور توحید کی دعوت دی تھی، ایک اللہ کے ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تو اس پیغام کو دنیا والوں کو پہنچانے کے لیے، دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا۔ یہ اتنا اہم پیغام تھا، یہ اتنی اہم دعوت تھی کہ اس دعوت کو پہنچانے کے لیے کوئی عام آدمی نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے کچھ چنندہ بندوں کو منتخب فرمایا، ان کا انتخاب فرمایا کہ جن کو رسول کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، اور اس اہم پیغام کو پہنچانے کے لیے نبیوں کو مارا گیا، ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جیلوں میں بند کیا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، وطنوں سے نکالا گیا، بے وطن کیا گیا، بچوں کو یتیم کر دیا گیا۔ یہ اتنا اہم پیغام تھا، یہ اتنی اہم دعوت تھی، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے ذریعے کہلوا دیا، تمام لوگوں کو بتا دیا کہ او میرے بندو، میں تمہارا مالک ہوں، ایک ہوں، تمہارا خالق ہوں، ایک ہوں، میں ہی تمہیں روزی پہنچاتا ہوں، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا، میں نے ہی تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر روزی پہنچائی،
میں نہیں تمہیں بولنا سکھایا، میں نہیں تمہیں چھوٹے سے بڑا کیا، جوان کیا، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچایا، وقت پورا ہوا تو موت دی۔ سب کچھ کرنے والا میں ہوں، بگڑی بنانے والا میں ہوں، بادلوں سے بارش برسانے والا میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کے ذریعے دعوت پہنچوائی، اپنا اہم پیغام پہنچوایا۔ خدا کی قسم یہ اتنا اہم پیغام تھا، یہ اتنی اہم دعوت تھی، نبی کو آرے سے کاٹ دیا گیا، نبیوں کو گلیوں میں مارا گیا، ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، کنویں میں دفن کر دیا گیا، کنویں میں ڈال دیا گیا، جیلوں میں بند کر دیا گیا، لیکن خدا کی قسم اللہ رب العزت نے کبھی بھی اپنے دین کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ ہر وقت ہر زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا اہم پیغام نبی کے ذریعے پہنچایا، چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، قارون جیسا بادشاہ کیوں نہ ہو، فرعون جیسا بادشاہ کیوں نہ ہو، کہ جس کے سر میں 400 برس تک بھی درد کا نام و نشان نہیں تھا، درد نہیں ہوا، جس نے اپنے آپ کو رب کہلایا، اپنے آپ کو معبود کہلایا، اور اس نے یوں کہا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اور میرے موسیٰ میرے کلیم تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اس نے میری خدائی کا دعویٰ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو رب بتاتا ہے، اس کو جا کر کے دعوت دو کہ اللہ وہی ہے جو ہر ایک جگہ موجود ہے، پالنہار وہی ہے جو تمہارے خون کے ایک ایک قطرے کے اندر اس کی خدائی موجود ہے، درختوں کے پتے کے اندر اس کی خدائی موجود ہے، ریت کے ایک ایک ذرے کے اندر اس کی خدائی موجود ہے، دریاؤں کے اندر اس کی خدائی موجود ہے، ہر ایک چیز کے اندر اس کی خدائی موجود ہے، وہ خدا ہے۔ یہ مورتی تمہارا رب نہیں ہو سکتی، یہ درخت تمہارے رب نہیں ہو سکتے، یہ پتھر تمہارے رب نہیں ہو سکتے، یہ دیوی دیوتاؤں تمہارے رب نہیں ہو سکتے، رب تو وہی ہو سکتا ہے جو ماں کے پیٹ سے بچے کو پیدا کرتا ہے، جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو روزی پہنچاتا ہے، وہی معبود ہو سکتا ہے، وہی پالنہار ہو سکتا ہے۔ یہ دیوی دیوتاؤں، یہ مورتی، یہ درخت، یہ پتھر جو اپنے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہوئی کو نہیں اڑا سکتے، تو بھلا تمہارے کیسے کام آ سکتے ہیں؟ وہ تمہاری کیسے بگڑی بنا سکتے ہیں؟ وہ تمہارے کیسے کام آ سکتے ہیں؟ ارے کام تو وہی آئے گا جو آسمان سے سورج کو نکالتا ہے، جو آسمان سے چاند کو نکالتا ہے، جو زمین سے غلے کو اگاتا ہے، جو زمین سے غلے کو اگا کر اس کے اوپر درخت کے اوپر پھول لاتا ہے، پتیاں لاتا ہے، اس کے اندر پھل پیدا کرتا ہے، اور پھر درخت پھلوں کے اندر اس کی جڑ سے لے کر اس کی آخری کونے تک پھل کے اندر پانی پہنچاتا ہے، کھاد پہنچاتا ہے۔ اور خدا کی قسم وہی رب ہو سکتا ہے جو زمینوں کو پھاڑ کر کے
غلے کو اگاتا ہے، تم تو زمین کے اندر صرف بیج ڈال کر کے آ جاتے ہو۔ ارے اس کو نکالنے والا، ہرا بھرا کرنے والا کون ہے؟ وہی معبود ہو سکتا ہے، وہی رب ہو سکتا ہے، وہی پالنہار ہو سکتا ہے۔ ہر ایک نبی نے یہ دعوت دی، یہ دعوت پہنچائی۔ اس کے علاوہ جو بھی جو امید ہمیں اپنے رب سے کرنی چاہیے، وہ امید ہم دوسروں سے کرتے ہیں، اسی کا نام تو شرک ہے۔ جو چیز ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، وہ چیز ہم دوسروں سے مانگ رہے ہیں، اسی کا نام تو شرک ہے۔ آج ہم شرک کو کیا سمجھتے ہیں؟ بس اتنا سمجھتے ہیں کہ کسی مورتی کے سامنے سجدہ کیا جائے، یہ شرک ہے۔ کسی درخت کے سامنے پوجا کی جائے، وہ شرک ہے۔ کسی قبر کے سامنے ماتھا رگڑا جائے، یہ شرک ہے۔ کسی پتھر کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے، یہ شرک ہے۔ بس ان چھوٹی چھوٹی ان بڑی بڑی باتوں کو ہم نے شرک مان رکھا ہے، حالانکہ میرے اور تمہارے پوری کائنات کے نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شرک اتنا باریک ہوگا، اتنا باریک ہوگا جتنی چیوٹی کی چال ہوتی ہے، شرک اتنا باریک ہوگا، اتنا کم آواز ہوگا، خدا کی قسم ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم شرک کر بیٹھیں گے اور اس کو ہم اچھا جانیں گے، اچھا سمجھیں گے۔ خدا کی قسم آج شرک کو شرک نہیں مانتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ شرک کی چال میرے نبی کے کہنے کے مطابق، فرمان کے مطابق چیوٹی کی چال ہو چکا ہے، چیوٹی کی چال شرک بن چکا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم شرک کو شرک نہیں مانتے۔ اور خدا کی قسم جس چیز کے اندر سبب نہ پایا جا رہا ہو تو وہی شرک کہلاتا ہے۔ اور خدا کی قسم اگر تم یوں کہو، اگر تم یوں کہو کہ ڈاکٹر کے پاس جانا اور اس سے یوں کہنا دوائی دے دو، اور اس کے بعد تم نے کہہ دیا فلاں ڈاکٹر کی دوائی سے آرام ہو گیا، تم نے تو شرک کر دیا۔ اور خدا کی قسم تم نے فلاں سے کہا تم مجھے یہ چیز دے دو، میرا یہ سوال پورا کر دو، شرک ہو گیا۔ دوستو بزرگو، نہیں نہیں، ہرگز نہیں، یہ شرک نہیں ہوا۔ ہم نے یوں کہہ دیا ہم نے رات میں چاول کھائے تھے یا فلاں چیز کھائے تھے، درد پیدا ہو گیا، شرک ہو گیا، ہرگز نہیں۔ اور میرے نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں، شرک وہ کہلاتا ہے جس کے اندر کوئی سبب نہ پایا جاتا ہو، جس کے اندر کوئی ذریعہ نہ پایا جاتا ہو۔ ارے ڈاکٹر سے تم نے دوائی لی، آرام ہوا، سبب دوائی بنی، جس کے ذریعے سے آرام ہوا، تو یہ شرک نہیں ہوا۔ لیکن تم نے یوں کہہ دیا، او صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، تم مجھے اولاد دے دو، اس کے اندر کوئی سبب نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ شرک ہو گیا، پلیتی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ لیکن اگر تم نے یہ کہا کہ تم مجھے فلاں چیز دے دو، ارے جو چیز کے ذریعے تمہارا سوال پورا ہوا وہ سبب پایا جا رہا ہے، اور جس کے اندر سبب پایا جائے وہ شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک تو وہ ہوگا جس کے اندر کوئی سبب نہ پایا جائے، سبب نہ پایا جا رہا ہو، وہ شرک ہوگا۔ ارے اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، اولاد نہ دینا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، لڑکے ہی لڑکے دینا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، لڑکیاں ہی لڑکیاں دینا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہ دینا یہ بھی اللہ کا کام ہوتا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک اجمیر کے اندر موجود ہے۔ اگر وہاں جا کر یوں کہیں کہ خواجہ صاحب تم مجھے بیٹا دے دو یا بیٹی دے دو، ارے
ارے خدا کی قسم آپ نے ایسا سوال کر دیا جو سوال اللہ سے کیا جانا تھا، جو مراد اللہ سے مانگنی چاہیے تھی وہ مراد تم نے ہم جیسے بزرگ سے مانگ لی۔ ہم جیسا ہی وہ آدمی تھا، وہ ہم جیسا ہی نیک ہستی تھی، تم نے اس سے مراد مانگ لی، لیکن وہ بھی اللہ کے محتاج دے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سی شخصیت ہے، پوری عمر گزار دی لیکن اولاد سے محروم ہے، اولاد نہیں نصیب ہوئی، اور تم جا کر ان سے اولاد مانگو گے تو بزرگوں اور ساتھیوں بتاؤ بات غلط ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ان کے پاس اولاد دینے کا خزانہ ہوتا تو سب سے پہلے ان کی گود بھرتی، لیکن نہیں بھری۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا بزرگ ہے، اتنا بڑا ولی ہے، اتنا بڑا قطب ہے، اور خدا کی قسم جس نے درجنوں کی درجنیں کتابیں لکھ دی ہوں، اور جس نے بیشتی زیور جیسی کتاب لکھ کر پوری دنیا کے اندر اس کو عام کر دیا، وہ حکیم الامت تھے۔ ہر بیماری کا نسخہ لکھ دیا، ہر بیماری کو بتا دیا، اس بیماری کے اندر یہ دوا دی جائے گی، اس بیماری کے اندر یہ دوا دی جائے گی، اور خدا کی قسم پوری عمر گزر گئی، میرا حکیم الامت اولاد سے محروم رہ کر کے چلا گیا، اولاد کی وجہ سے تڑپ کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر اولاد ملنی ہوتی اس حکیم کو ملتی جس نے ہر بیماری کا نسخہ لکھ دیا ہو، ہر بیماری کی دوائی بتا دی ہو، لیکن وہ بھی اولاد سے محروم ہے، ان کو بھی اولاد نصیب نہ ہوئی۔ اور خدا کی قسم معلوم یہ ہوا کہ یہ اولاد دینے کا خزانہ اور صرف میرے رب کے پاس ہے، ایک خالق کے پاس ہے، اسی پالنہار کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو اپنے نبی کو بھی اولاد سے تڑپا دے، اپنے نبی کو بھی اولاد نصیب نہ کرے۔ خدا کی قسم میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 لڑکیاں 3 بیٹے ہوئے، 4 لڑکی اور 3 بیٹے ہوئے، لیکن تینوں کے تینوں بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ میرے نبی بھی نہ بچا سکے، اور میرے نبی بھی اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ نہ رکھ سکے، جو کہ امام الانبیاء ہے، پوری دنیا کے نبی ہے، کائنات کے نبی ہے، ذرے ذرے کے نبی ہے، پتوں کے درختوں کے پتوں کے نبی ہے، ایک ایک ذرے کے نبی ہے، ایک ایک کنکر کے نبی ہے، ہر ایک چیز کے نبی ہے، لیکن خدا کی قسم جوان بیٹا نہ ہو سکا، بلکہ بچپن میں ہی تینوں کے تینوں بیٹوں کو اللہ رب العزت نے بلا لیا۔ پہلا بیٹا ہوا وہ بھی چلا گیا، دوسرا بیٹا ہوا وہ بھی چلا گیا، تیسرا بیٹا ہوا بخار چل رہا ہے، شدید بخار ہے، اور بیٹا اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا رکھا ہے، رکھ رکھا ہے، اور اللہ سے یوں کہہ رہے ہو میرے پالنہار تو نے مجھے 3 بیٹے دیے تھے، 2 بیٹے آپ نے پہلے لے لیے، اب یہ تیسرا بیٹا ہے، یہ بھی بہت بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اے اللہ تو اسے تو بچا دے، اسے تو ٹھیک کر دے۔ اور ادھر ابو لہب ابو جہل خطبہ دے رہا ہے کفار و مشرکین کے اندر کہ دیکھ لو محمد بے اولادہ ہو جائے گا، اس کا دین یہی مٹ جائے گا، اب اس کی کوئی اولاد نہیں رہے گی۔ 2 بیٹے پہلے ہوئے، اس کے اللہ نے پہلے ہی لے لیے، تیسرا بیٹا بھی اب جانے کو ہے، سب ختم ہو جائیں گے۔ میرے نبی کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی، میرے نبی کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہو گئے، اور اللہ سے کہا اے میرے پالنہار، اے میرے اللہ تو نے میرے دشمنوں کو درجنوں کے درجنوں بیٹے دے رکھے ہیں، آپ نے مجھے 3 بیٹے دیے، 2 بیٹے پہلے ہی فوت ہو گئے، یہ تیسرا بیٹا ہے، یہ بھی بہت سخت بیمار ہے۔
لیکن شام کے وقت اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ تو اللہ کی مرضی بتانا میں چاہ رہا تھا۔ توحید کا پیغام وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی بقیہ مضمون آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توحید کے نقش قدم پر ہم سب کو جمنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔